رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين والكافرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التام أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صلوات تھوڑا سی نقطہ قریب آ جائیں تاکہ فاصلہ بھی ختم ہو اور ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیے آپ آگے آئیے آگے صلوات ہو دیئے آپ کے علم میں ہے کہ ابھی بیت العباس بلڈنگ سے اسکیم صاحب کے دولت قدرے سے مہدی کا جلوس برآمد ہوگا اور وہ حیدری چوک سے ہوتا ہوا جامع مسجد تک آئے گا. تو وقت کی گنجائش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو ہوگی. تفصیل پھر انشاءاللہ آئندہ مدارس میں تمام حاضرین کی تمام عزاداروں کی خدمت کو قبول کرے اور ہماری حاضری کو بارگاہ امام حسین علیہ السلام قبول کرے. مولا کے چاہنے والے جو بیمار ہیں اللہ انہیں جلد از جلد شفا عاجلہ عنایت کرے. ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب اللہ مالی بھائی کی ہمشیرہ مالی بھائی کی اہلیہ اور محترمہ کوثر بیگم اللہ تمامی افراد کو شفا عاجلہ عنایت کرے اور جلد از جلد سیریا کا راستہ کھل جائے اور وہاں جہاں کہیں بھی تمام مقامات مقدسات اللہ مقامات مقدسات کی حفاظت کرے. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار رہے اور تمام شیعان عدل کردار وہ حسین مظلوم کی مطلدات جہاں کہیں بھی ان سب کی جان مال عزت و خون نام و ایمان کی حفاظت کرے. شراب اعظم اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انہیں صحت و سلامتی عطا کرے.
اللہ کے ملدو کے نعرے سلوات ارشاد فرما دی محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی معزز سامعین کرام، خداوند عالم کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خلق کر دی، خلق کر دی۔ سوال یہ ہے کہ مخلوق خلق ہوئی تو کس لیے؟ جواب بھی کوئی دشوار نہیں، اللہ خود یہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق خلق کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو مخلوق خلق ہوئی ہے یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار ہوئیے تب بات آگے بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خلق کیا کہ وہ پہچانا جائے۔ تو یہ جو مخلوق ہے یہ ذریعہ معرفت خدا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور انہی کو دیکھ کے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ انہی کو دیکھ کے ہمیں شرمائیے نہیں بالکل، اس لیے کہ آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ توقع سے پہلے ہی تمام ہو جائے گی انشاءاللہ، چونکہ جلوس آنا ہے نا۔ تو آپ جتنی دیر بھی مطلب آپ تشریف فرما ہے پر ایسے متوجہ رہیے کہ ذرہ برابر بھی کوئی تمہید نہ ہونے پائے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دیکھیے سننے والوں میں بھی کچھ اچھے سننے والے ہوتے ہیں، آپ سب اچھے، میں آپ کو جان رہا ہوں برابر، لیکن کچھ سماعت جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی فیصلہ کرایا جاتا ہے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں جملہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو ان کو خلق کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا ان کو خلق کرنا اس نے اس لیے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ اب جب یہ خلق ہو گئے تو یہ مسلم فیصلہ ہے قدرت کا کہ اگر اس تک جانا ہے تو ان کے پاس آؤ، اگر اس تک جانا ہے۔ اچھا یہ لفظ کنتو بھی کچھ بتا رہا ہے، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ لفظ تھا بھی کچھ بتا رہا ہے کہ چھپا ہوا تھا، مگر جب سے یہ سوچ لیا کہ پہچانا جاؤں تو اب چھپا رہوں گا نہیں، بلکہ جس کو خلق کروں گا اس کے ذریعے ظاہر ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اور محمد آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے نوجوان محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بات میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ترجمہ سب کے ذہن میں مطلبی ہوگا، ہمارے بزرگوں کے ذہن میں، تو کنزن مخفیہ فآبت تو انورا فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خلق کر دی تاکہ اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ تو یہ جماعت مقدسہ جو ہے جن کے ذریعے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، ان کو خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے، خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ تو آج محمد ہو چاہے آل محمد ہو، ان کا تذکرہ ہم اس انداز سے کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ توجہ کیجیے گا، اب ہم اور آپ اپنی بات کریں تو عالمین کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو جو بھی خلق کیا ہے اس لیے خلق کیا ہے یہ ہماری عبادت کریں۔ تو ان کا مقصد حیات اور ہے، ہمارا مقصد حیات اور ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے عبادت خدا، ان کا مقصد حیات ہے معرفت خدا۔ ایک اور کر رہا ہے کیا؟ جب مقصد حیات ایک نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات ایک کیسے ہو جائے؟ اور کر رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا۔ کبھی تو ان لفظوں پر غور کیا جائے، اللہ جسم نہیں رکھتا،
دل نہیں رکھتا مگر چاہت رکھتا ہے. چاہت رکھتا ہے. ایک بات اور سمجھ میں آئی، چاہت کے لیے دل کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. گزارش ہے آپ سے، اگر آپ سب مل کے صلوات پڑھ دیں. موضوع ہے معرفت، اور اللہ نے ان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کو پہچانا جائے، اور خلق ان کو کیا ہے کہ ان کے ذریعے پہچانا جائے گا. وہ اللہ ہے کہ جب یہ چاہتا ہے کہ پہچانا جائے، وہ تو درمیان میں رسول کو رکھتا ہے. وہ جب چاہتا ہے کہ ہم تک آئے تو وہ تو ان کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو ہم بغیر ان کے کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے درمیان میں ان کو رکھا ہی اس لیے. ادھر آ جائیں تو ہم جیسے پردے کے ادھر چلے جائیں. آغا سروش حیدرآباد دکن سے آواز دیتے ہیں، ان کا ایک مطلع ہے مجھے یاد، وہ آپ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ تم اصل میں کچھ اور ہو، لگتے ہو مگر اور. تم اصل میں کچھ اور ہو، لگتے ہو مگر اور. پردے کے ادھر اور ہو، پردے کے ادھر. مسئلہ ہی یہی ہے. رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں پہچانا، اس کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور علی کے. سب کو یاد ہے تو جلدی جلدی دہرا دیجیے تو بات آگے بڑھ جائے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوا اللہ کے اور علی کے. اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا. واہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے کیونکہ آپ کے دل میں ولا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ تائید کریے اور تھوڑا جلدی گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ آج جو ہے گھڑی مجھے بار بار دیکھنا ہے. آج کا ٹائم جو ہے شارٹ ہے. رسول کہہ رہے ہیں جو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں، اس کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور علی کے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوا اس کے اور علی کے. علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوا اس کے. تو یہ قول کس کا؟ رسول کا نا. تو یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، یا پروردگار عالم کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور علی کے، سوا میرے اور علی کے. تو رسول اللہ کی یہ بات خالی ہم لوگوں تک محدود ہے کیا؟ اب آپ اپنی سمجھ کے ذمہ دار ہوں گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب رسول اللہ نے کہہ دیا اسے کسی نے نہیں پہچانا تو کوئی تخصیص کی، کوئی بندش لگائی؟ یہ تو کلیہ ہے نا کہ اسے کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور علی کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات وہ ہے کہ علی اور محمد کے علاوہ. اب یہ آپ کی معرفت، میں اپنے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. جب رسول اللہ نے یہ کلیہ بتا دیا کہ اسے کسی نے نہیں پہچانا، تو چاہے مناظر اختر ہو یا صبح قیامت تک آنے والا کوئی اور، ہمت اگر آپ دے تو حقیقت بتاؤں، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے، جو بابا آدم ہے یا جناب عیسیٰ، وہ بھی اسے نہیں پہچانے. مجھے نہیں معلوم، مل کے
کے اچھا صلوات پڑھیے تو سمجھنے کی بات تو یہی ہے. اب آپ سمجھیے جو ہر بات میں ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ فضیلتیں ان کی سنی جائے، پھر اللہ یہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کی توحید، پھر وہ اللہ، ہم وہاں تک ہماری رسائی کہاں ہے؟ یہ تو کرم ہے اعلی اطہار کا کہ جو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کوئی ہے، ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کوئی ہے، اور نہ پتا چلتا اس لیے کہ سارے صفات تو یہ خود لیے تھے. سلام کرو رسول کی امانت داری کو، اور سلام کرو علی کی صداقت کو. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول اللہ نے بتایا نا، پڑھا کہا یہ حدیث، یہ آیت، یہ حدیث، یہ آیت، یہ حدیث، یہ آیت. ارے قرآن خود محتاج ہے اپنے تعارف کے لیے رسول کا. اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے یہ بھی حدیث ہے تو آپ کیا کرتے؟ پتہ چلتا آپ کو؟ ہمیں پتہ چلتا اتنا امین ہے. یہ آیت، یہ حدیث قدسی ان کے ذریعے سے پہچاننا ہے. تو اب رسول اللہ نے کہا اسے کسی نے نہیں پہچانا. اسی جملے کو دل کرتا ہے تو بتاتا رہا ہوں، پوری مجلس یہیں پر ختم ہو جائے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا بیان نہیں، اس کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے اور علی کے. تو جب کسی نے نہیں پہچانا تو چاہے آدم ہو چاہے عیسیٰ، انہوں نے جس کو پہچانا ہے وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے. ایک زینہ نیچے آتا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوا اس کے اور ان کے، علی کے. پھر یہ کہہ رہے ہیں علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے. وہ سب کا خالق ہے، اس کو پہچان لیا دونوں چھوٹوں نے، اس کے چھوٹے، یہ مخلوق ہے نا، یہ تو خالق ہے، اس کو پہچان لیا دونوں بندوں نے. لیکن جب بندے کی باری آئی تو بندے کو پہچاننے کے لیے ایک بندہ بھی چاہیے اور خدا بھی. اب آپ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس مشکل کیسے ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا سلسلہ ویسے ہی رہے گا، لیکن ہمارے پاس جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے مشکلات کیوں آ رہے ہیں. اللہ کو پہچان لیا دونوں بندوں نے، جب بندے کی باری آئی تو بندہ بھی پہچان رہا ہے اور اللہ کو اس کے بغیر نہیں پہچانا جا رہا. سمجھ رہے آپ؟ جب دوسرے بندے کی باری آئی تو اب اس کو پہچان رہے دونوں بڑے. رسول کی باری آئی تو اللہ نے پہچانا اور علی نے، عبد نے، معبود نے. جب علی کی باری آئی تو اور مشکل ہو گیا معاملہ کہ علی کو سمجھنے کے لیے اب دونوں بڑے چاہیے. رسول اللہ بھی بڑے ہیں نا، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، تو علی کو پہچاننے کے لیے دونوں بڑے چاہیے. ایک بات یہی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ کہ جس کو بندے پہچان رہے ہیں، جب اس کی بات ہوتی ہے تو دنیا منہ پیٹ کے کہتی ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے، وہاں تک کون جا سکتا ہے. جس کو دونوں بندے سمجھ گئے اور جس علی کو سمجھنے کے لیے دونوں بڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے سب کہنے کو تیار ہے کہ حد سے بڑھا دیا. مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے بڑے چاہیے تو یہ بڑے ہو گئے. سنیے معرفت کا معاملہ کیا ہے، یہ ہے تخلیق. میری گفتگو آگے صحیح ہے چونکہ ٹائم بہت کم ہے. ابھی جہاں سے آپ مجلس سے باہر جب نکلتے ہیں تو غالب بھائی ہمارے جو ہیں ان کی تنظیم کی طرف سے چائے پیتے ہیں، روز پیتے ہیں نا. اب یہ چائے بننے لگی، انہوں نے 10 لیٹر 50 لیٹر دودھ منگایا، اس کو رکھ دیا چائے بننے کے لیے.
تو کوئی آگے یہ کہے کہ یہ کیا ہے، وہ بتا دیں کہ دودھ ہے، آپ کہیے ذرا اس میں 2 لیٹر نکال لو، تو وہ کوئی نہ اپنا لے کے ڈالیں گے، نکال کے دے دیں گے، کوئی دشواری ہوگی نہیں ہوگی نا۔ لیکن اس میں جب وہ شکر ملا دے اور آپ کہیے ان سے کہ ذرا اس میں سے آدھا کلو شکر نکال دیجیے، مشکل ہوا مسئلہ، اور اس میں پتی بھی پڑ گئی ہو، اور مشکل جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے معاملہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اللہ کا وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک ہے، وہ قدم کی صنائیوں تنائیوں میں تنہا تھا، اس نے چاہا کہ پہچانا جائے، اس نے ایک مخلوق خلق کر دی، اور یہ مخلوق 1 سے 2 ہوئی، توجہ کریے گا، 1 سے 2 ہوئی، تو یہ بندے اس نے ایسے بنائے تھے کہ ایسے یہ آئینہ جمال تھے کہ جب ان کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کا جب ان پر جلوہ مارا تو یہ اتنے باکمال تھے کہ اس کے جلووں کو خالی برداشت نہیں کرتے گئے، برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر منعکس کرتے چلے گئے۔ جتنے سمجھ رہے وہ بولتے چلے گئے، اتنی تکلیف بات کے لیے کافی ہے۔ ادھر سے جلوے آتے گئے، یہ برداشت بھی کر رہے ہیں اور اپنے اندر منعکس کرتے جا رہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ تو تنہا، جب اس کے جلوے انہوں نے برداشت کر لیے، انہوں نے دیکھا کون خلق کرنے والا ہے نا، انہوں نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، پہچان گئے کہ میرا توجہ ہے نا۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھی رسول کی طرف، رسول تو بندے ہیں نا، بندے ہیں نا، عبدہ و رسولو، بندے، یہ بندے تو ہیں، مگر جب اس کی صفات کے جلوے پڑے تو انہوں نے اس کی صفات بھی اپنے اندر لے لی، تو ان کے پاس عبدیت کے ساتھ ساتھ صفات ربوبیت بھی جمع ہو گئے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے دونوں بندے سمجھ رہے تھے، لیکن جب رسول کی باری آئی تو صفات عبدیت کے ساتھ صفات ربوبیت بھی مکس ہو گئے۔ اب رسول کو سمجھنا مشکل اس لیے ہو گیا کہ یہ پہلے طے کرو کہ صفات عبدیت کہاں تک ہے اور صفات ربوبیت کہاں سے شروع ہے۔ اس لیے رسول کو سمجھنے کے لیے اللہ کی بھی ضرورت پڑی اور بندے کی بھی ضرورت پڑی۔ جب بات اور آگے بڑھی علی کی طرف، ایک صلوات پڑھ دیجیے میرے اوپر۔ اللہ کو یہ دونوں نے سمجھ لیا، لیکن جب رسول کی معرفت کی بات آئی تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے اللہ میں سے بڑے ہو جائیں گے، نہیں، لیکن یہاں پر معرفت مشکل کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ صفات عبدیت کے ساتھ صفات ربوبیت، تو آپ رسول کو سمجھنے کے لیے اللہ بھی چاہیے، بندہ بھی چاہیے، مگر جب علی کی باری آئی تو علی کے پاس جو علی تھے وہ تو تھے، جو رسول کے پاس تھا وہ بھی علی کو مل گیا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بھی علی کو۔ اب علی کو سمجھنے کے لیے دونوں بڑے اس لیے چاہیے کہ علی کے بعد جو کچھ ہے وہ بڑوں کا ہے، اور چھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو آپ نے غور کیا، نہ رسول اللہ وہاں بڑے ہو رہے ہیں، نہ مولا کائنات یہاں بڑے ہو رہے ہیں، بس معاملہ عرض آنے کے نام یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ میں نے مولا کا فکرہ سنایا تھا، مولا نے فرمایا انا ظاہر ربی و باطن رسولی، میں وہ ہوں جو اپنے رب کا ظاہر اور رسول اللہ کا باطن، تو جو کچھ وہاں ہے وہ بھی علی کے پاس، جو کچھ رسول اللہ کے پاس ہے وہ بھی علی کے پاس، اور جو علی ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اب علی کو چھوٹا کون سمجھے گا جب صفات سارے بڑوں کے لیے بیٹھے ہیں؟ اور
اس کے سارے سے پاک یہاں ہیں. اور نوجوانوں یہ بالکل تصور نہ کرنا کہ گھبرانے کی بات ہے کہ اللہ میاں سے سب کچھ تو انہوں نے لے لیا پھر اس کے پاس کیا بچا. ایسا نہیں ہے. اختیار توحید یہ کسی کے ذہن میں آنے والا نہیں ہے. یہ تصور بھی مت کریے گا کہ وہ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو کچھ میرے جیب میں ہم نے اگر آپ کو دے دیا تو ہم خالی ہو گئے. تو آپ نے توحید کون سی مانی؟ اور اس میں فرق ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اصول میں دو مسئلے ہیں، کچھ ادھر قائل ہیں کچھ ادھر قائل ہیں. انتقال الشیء من الشیء الى الشیء بالخلا و نقصان. ایک شے کا دوسری جگہ منتقل ہونا خلا اور نقصان کے ساتھ. خلا مطلب میرے پاس اگر یہ مفرد ہے میں نے آپ کو دے دیا اور مفرد سے خالی ہو گئے. آدھا کاٹ کے دے دیا تو آدھے کا نقصان ہوا، آدھا رہ گیا. لیکن علماء ربانیین یہ کہتے ہیں یہاں پہ شے اس طرح سے منتقل نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں انتقال و آثار الشیء من الشیء الى الشیء بالکمال والبقاء. کہ شے منتقل نہیں ہوتی، شے کا اثر منتقل ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے خلا اور نقصان کے ساتھ نہیں، کمال اور بقا کے ساتھ. اگر کوئی شے کا اثر وہاں تک جا رہا ہے تو یہاں باقی رہے گی. کمال یہ ہے کہ یہاں کے ساتھ ساتھ وہاں بھی پہنچ جائے. کہا یہ کیسے؟ کہا اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ آپ دریافت کریں آپ کو نہیں آتا، آپ نے عالم سے پوچھا، مولوی سے پوچھا، اس نے آپ کو بتا دیا تو بتانے کے بعد وہ جاہل ہو جائے گا کیا؟ وہ بتانے کے بعد جاہل ہو جائے گا؟ جاہل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسے بتائے گا تو وہاں وہ چیز باقی رہے گی. کمال یہ ہوگا کہ وہی چیز آپ تک پہنچ جائے گی. تو اللہ نے جو کچھ بھی اہل اطہار کو دیا ہے کمال اور بقا کے ساتھ دیا ہے، خلا اور نقصان کے ساتھ نہیں دیا. اور دیا اس لیے ہے کہ اس حقیقی کو پہچاننا ہے تو پہلے ان کو پہچانو، اور اس کے صفات یہاں تک ہوں گے تبھی تو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ کیسا. جبھی تو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہے کیسا. اختیار دیکھنا ہے تو ان کا دیکھو. اسی لیے آج تک اہل اطہار کا اختیار کوئی محدود نہیں کر سکا. اگر ان کو آپ نے محدود کر دیا تو یہ تو ہے ذریعہ معرفت خدا. اگر ان کی حد بندی کر دی آپ نے تو کسی نہ کسی مقام پر وہاں بھی حد آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. بہت پیچیدہ مسائل ہیں. تمام صفات اپنے اندر لے کے، تمام کرامتیں دکھا کے، اس کے اختیار کو استعمال کرنے کے بعد بھی جہاں وہ دنیا دھوکہ کھانے والی تھی، ان کی صداقت اور امانت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ دنیا کہیں ہم ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیا وہاں پر سجدہ کر کے بتا دیا خدا رکھ دیا. صلوات علیہ محمد. اور لفظوں میں میرے عزیز الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں معرفت کے عنوان سے، اطہار کی فضیلتوں کے عنوان سے. ان کی فضیلتوں کی حد کوئی معین نہیں کر سکتا. بس آپ یہ مان کے چلیے کہ وہاں جو کچھ ہے وہ صفت یہاں پر ضرور دکھے گی. جبھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اور وہاں تک جا سکتے ہیں. اور جو یہاں نہ دکھے یہ بات طے ہے کہ وہ وہاں نہیں. ورنہ اس چیز کو ہم سمجھیں گے کس کے ذریعے؟ ہم کو سمجھنا تو سب کچھ یہی ہے. ہماری شیخ خلوق علیہ الرحمہ میں حدیث قدسی کم سے کم 10 یا 12 حدیث قدسی ہوں گی اور 10 سے 15 حدیث رسول ہوں گی قریب مولائے کائنات کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو کیا کیا کہہ کے بنایا اور کس کس لیے بنایا. اور جو اس نے وعدے کی ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
ایک روز یہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ نے جب ان کو خلق کیا اللہ کے جو اسماء اعظم 99 نام یا جو آپ لفظ اللہ کہتے ہیں، یہ نام اس کے پہلے تھے؟ اس کو یہ نام ملے کیسے؟ جب کوئی پکارنے والا ہوگا تبھی تو نام کی ضرورت پڑے گی۔ جب پکارنے والا ہوگا، اور اس میں بھی جتنے نام دیے انہوں نے اس میں لفظ الہ، جس سے اللہ اتنا پسند آیا کہ یہ نام اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ میرے بندو، تم نے جو میرا نام رکھا یہ نام مجھے بہت پسند ہے، اب یہ میں نے اپنی ذات سے مخصوص کر لیا، اب یہ نام کائنات میں کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ نام دیا کس نے؟ ان کے اختیار کی حد نہ پوچھو، جو اللہ کو اس کا نام عطا کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وہ ایک چلوے مارتا گیا اپنے صفات کے ان انوار 55 اور انوار 14 پر، اور یہ سب کا سب اپنے اندر منعکس کرتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک منزل ہے کہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ آدان و پردان جو ان کے درمیان ہوا ہے وہاں ختم نہیں ہونے والا، وہ دے ہی اس لیے رہا ہے کہ جتنا ہم تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے اتنی ہماری معرفت دنیا میں ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ان کے نزدیک بخل نہیں کرے گا۔ اور دے کیسے رہا؟ جیسے ایک دیے سے دوسرا دیا جلایا جاتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، ایک دیے سے دوسرا دیا آپ نے جلایا، روشن ہو گیا نا، پھر اسی سے آپ تیسرا جلا لیجئے، روشن ہو جائے گا، پھر چوتھا جلا لیجئے، ارے 1000 جلا لیجئے، تو سب ایک ہی جیسی لو تو دکھے گی، سب ایک ہی جیسے نظر آئیں گے نا۔ ایک دیے سے آپ نے 10 دیے جلائے تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ اب ہم کو دکھنے میں تو سب ایک جیسے ہیں، جب کسی عالم سے پوچھو گے کیا یہ سب ایک ہیں، کہا خبردار یہ سب نور ہے، وہ منیر ہے، یہ سب نور ہے، وہ روشن کر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے اور یہ سب نور وہ منیر، ایک جیسا دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری کائنات ان کی چوکھٹ پر ہے، اور ان کی چوکھٹ وہ ہے جہاں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ سارے کرامات ہم کو یہاں پر دکھتے ہیں، چاہے وہ موت و حیات کے ہوں، زندگی کے ہوں، آسمان کے ہوں، زمین کے ہوں، خلا کے ہوں، فضا کے ہوں، ہوا کے ہوں، جہاں کے بھی معاملات ہو سب ان کی چوکھٹ پر دکھتے چلے گا۔ یہ عقل ناقص ایسی ہے، دیکھتی چلی جا رہی اور یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ عقل ان کی چوکھٹ پر آنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ جب زندگی کے مالک یہ، موت کے مالک یہ، حساب و کتاب کے مالک یہ، اولاد کے مالک یہ، مال کے مالک یہ، کائنات کے حاکم یہ، آسمان کے مالک یہ، زمین کے مالک یہ، جنت ان کے پاس، کوثر ان کے پاس، سلسبیل ان کے پاس، حساب و کتاب ان کے ذرا، پورے صراط ان کے پاس، در جنت پر یہ ہوں گے، حوض کوثر پر یہ ہوں گے، سلسبیل پر یہ ہوں گے، حساب و کتاب بھی یہی لیں گے، زندگی میں یہی، موت میں یہی، قبر میں یہی، برزخ میں یہی، ہر جگہ جب یہی ہے تو یہ عقل خاموش ہو گئی، کہیں یہی سب کچھ تو نہیں ہے۔ اب جیسے ہی ان کے قدموں پر سجدہ کرنا چاہا تو انہوں نے ہم سے پہلے سجدہ کر کے بتایا، سبحان ربی الاعلی، ہم سب کچھ تو ہیں، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اور معرفت
منزل ہی یہ ہم کو بتا دیتی ہے کہ جس کی معرفت جس قدر بڑھتی جائے گی اس کی توحید اتنی سیف ہوتی جائے گی. توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. کیونکہ ہم نے جب ان کو دیکھا تو کارنامے تو ایسے انہوں نے کیے جو اس کے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا سجدہ. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ وہ دکھے گا ہمیں، نہیں دیکھا نہ دکھے گا. یہ تو ابو طالب کے لال کا صدقہ ہے جو اس نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ کوئی ہے، اور ہمارا یقین اسی بات پر اور بڑھ گیا، ورنہ ہم تو کہیں اور بھٹک رہے ہوتے اپنے عقیدے کو لیے. لیکن جب ہم نے ان کو سجدہ کرتے دیکھا، کیوں؟ کوئی ہے جسے علی سجدہ کر رہے، وہ تو بے وقوف نکلے جنہوں نے خدا مانا. یہ بے وقوفی کی سند ہے، بے وقوفی کی علامت ہے. یہ تو مولا کائنات کی فضیلتوں کو کم کرنا ہوا. دیکھیے گھبرائیے گا نہیں، میں لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. یہ مولا کی فضیلت کو کم کرنا ہوا خدا کہہ کے. ورنہ معرفت تو کچھ اور بتا رہی ہے، کم کرنا کیوں ہوا؟ نوجوانوں بالکل بے دعوے نہ ہو سکتا ہے یہ باب فضائل میں آخری بات ہو. علی کو خدا کہہ کے یہ علی کی فضیلت کو کم کرنا ہوا، بڑھانا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے بندے. اگر کوئی بندہ ہو کے خدا کا کام کرے تب تو فخر ہے. آپ اس کا مطلب ڈر پہلے گئے. آپ تعریف کریے میری اس بات کی اگر آپ واقعی بات سمجھ رہے تو. اگر بندہ ہو کے خدا کا کام کر رہا ہے تب تو فخر کی بات ہے. جب خدا ہو کے خدا کے کام کر رہا ہے تو فخر کا ہے گا، فضیلت کا ہے گی. ہم بیان کر رہے ہیں ممبر پہ، مولا نے یہ کیا، اس کو حیات دی، اس کو موت دی، اس کو زندگی دی، اس کو مال دیا، اس کو اولاد دیا، سب کچھ ہم نے بتایا. تو آپ ہم سے کہیں گے نہیں کہ خدا ہے تو کیا، اس میں حیرت کیا؟ فضیلت تو علی کی یہی ہے کہ کام سارے خدائی کے ہوں مگر سجدہ کہ ہے بندہ مگر کام خدائی کے. یہ ہے فضیلت. اور کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ پڑھتے جائیں گے میرا یقین یہ ہے کہ جب اس نظریے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو معرفت بھی حاصل ہوتی جائے گی اور یقین توحید اور بڑھتا جائے گا. پھر آپ ایک مقام پر پہنچ کے اتنا تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے توحید کہاں سوچی تھی اور توحید کہاں ہے. یہ تو ان کی نظر کرم کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم کو وہاں سے متصل کرے. اس لیے کہ وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں. منطقین سے پوچھئے گا قدیم کسے کہتے ہیں اور حادث کسے کہتے ہیں. قدیم حادث تک نہیں آتا، حادث براہ راست قدیم تک نہیں جاتا. اسی لیے اس قدیم نے اپنے اور حادث کے درمیان ایک امت وسطا رکھی ہے جسے محمد اور آل محمد کہتے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت ہو تم ان کے پاس آ جانا، جب ہمیں تم سے کچھ کہنا ہوگا تو ان کے لیے. یہ ہے اصل معاملہ. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. آسمان سے بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام خوشبو نہیں گئی اب تک زبان سے. نعرہ حیدری. الغرض ہماری ذمہ داری ہے ان کی چوکھٹ تک پہنچنا. پھر یہ ان کا کام ہے کہ یہ ہمیں بارگاہ خداوندی سے پورا کرے. کسی بھی طریقے سے کسی بھی گوشے سے انہوں نے ہمیں تشنا نہیں رکھا. اور جتنی بھی
فضیلتیں اللہ ان کو عطا کرتا گیا، اسی طرح سے اللہ نے اپنی راہ میں امتحان بھی دیے۔ یہ تو رسول اور آل رسول کا قلب ہے جنہوں نے امتحان دیا بھی اور کامیاب بھی ہوئے اور سند اپنے معبود سے دے دی، نہ اس نے کوئی کسر رکھی نہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی۔ حد یہ ہے کہ کہنا پڑا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تیرا سند لے کر امتحان یہی چاہنے والوں کو حکم بھی ہے کہ ہماری فضیلتیں سننا تو ایسے جیسے امیروں کی امیر ہوا، لیکن جب ہماری مصیبتوں کا بیان ہو تو غریبوں کے غریب بن جانا۔ 6 محرم گزر گئی، بہت جلدی جلدی ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور آج اس یتیم کا ماتم کرنا ہے جو ایک شب کا دولہا ہے۔ امام حسن کا یتیم رضی اللہ عنہ گرامی، امام حسن علیہ السلام اپنے تمام بچوں میں جناب قاسم کو چاہتے بھی، اور امام حسن پر وہ مصیبتیں پڑی کہ جب آپ کو زہر دغا دیا گیا، رات کا وقت تھا کہ آپ جب دربار سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو آپ کے پائے مبارک راستے پر لڑکھڑا رہی، آپ کی آنکھیں کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی، جناب ام فروہ گھر میں انتظار میں تھی۔ یکایک عالم خواب میں دیکھا کہ شہزادی تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں فروہ تم یہاں آرام کر رہی ہو، میرا لال مدینے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھانا۔ اور جب امام حسن بیت الشرف میں داخل ہوئے، جناب ام فروہ نے سہارا دیا اور جیسے ہی چاہتی ہے کہ بستر پر لٹا دے تو جگر کے ٹکڑے دہنے اقدس سے کٹ کٹ کر نکلنے لگے۔ جناب ام فروہ نے ایک تخت لا کے رکھا، جگر کے ٹکڑے اس تشت طلا میں آنے لگے۔ تھوڑا سا راحت محسوس کر کے امام حسن علیہ السلام پہلے تو یہ کہتے ہیں فروہ اس تشت کو سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ میری یہ حالت جب زینب و ام کلثوم کو پتا چلے گی تو وہ فوراً میری عیادت کو آئیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ زینب کی نظر اس تشت طلا پر پڑے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ ام فروہ نے چاہا کہ اس تخت کو ہٹا دیا جائے، اتنے میں شہزادی داخل ہو گئی، اور شہزادی نے جیسے ہی دیکھا تڑپ گئی، باہر سے لپٹ گئی، بھیا حسن ابھی تو بابا کو گئے ہوئے بھی عرصہ نہیں گزرا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ اس نوبت پر آپ کیسے پہنچ گئے؟ وہ ایک مرتبہ امام حسن نے کلیجے سے لگایا زینب صبر کرو، جناب زینب گریہ کر رہی ہیں، کہا بہن صبر کرو، ابھی تو تشت طلا میں جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، زینب تمہیں ایک دوپہر میں 72 جنازے دیکھ لے، صبر کرو بہن، ابھی تو تمہیں کوفہ اور شام کا بازار دیکھنا ہے۔
مگر اللہ نے مظلومیہ امام حسن، آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کسی غریب کا جنازہ اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ قبرستان میں جا کے دفن ہو جاتا ہے، مگر یہ نبی کا بیٹا ہے کہ جنازہ جب گھر سے نکلا تو زینب نے سفید کفن پہنایا تھا، ادھر جنت البقیع میں پہنچا، ظالموں نے جنازہ کو تیر برسائے، لاشیں کو زخمی کیا، اور جنازہ بیت الشرف میں پھر واپس آ گیا۔ بس عزیزان گرامی، جناب زینب نے دیکھتے ہی بے ساختہ کا بھیا کفن تو سفید پہنایا تھا، اس وقت جناب عباس کو غیظ و غضب آیا تھا عزاداروں، لیکن وہاں بھی امام حسین نے روکا، اور امام حسن علیہ السلام جناب قاسم کو اتنا چاہتے تھے کہ جب آپ زخمی ہوئے تھے، جگر کے ٹکڑے نکل کے دستے جگہ میں آ گئے تھے، اس کے بعد یہ کہا کہ فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب قاسم عالم خواب میں تھے، جناب فرما نے اٹھایا، اس وقت امام حسن نے جناب قاسم کو اپنے سینے کو، اس کے بعد جناب فرما جب گفتگو ہونے لگی اور امام وصیت فرمانے لگے تو اسی اثنا میں امام نے ایک تعویذ لکھی اور اپنے بیٹے کے بازو کو باندھ دی، تو کہا فرما جب سب مصیبت کی منزل ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزیزان گرامی پتہ ہے وہ تعویذ کھلی کب؟ روز عاشورہ کربلا، کیونکہ شب عاشور تمام مائیں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، بہلا رہی ہیں کہ قربانی کا دن ہے۔ عزیزان گرامی اسی اثنا میں جناب فرما اپنے قاسم کو لیے بیٹھے سمجھا رہی، بھیا اے میرے جان کل چچا کا قربانی کا دن ہے، خیال رکھنا، اتنا جانتے ہو نا تمہاری ماں سید زادی نہیں ہے، اپنی جنتا کے سامنے سخرو کرنا قاسم، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے نام نہاد سوا ہو جائے، تم بچ جاؤ۔ عزیزان گرامی جناب قاسم فرماتے ہیں اماں اس وقت تو آپ راضی ہو جائیے گا، اکبر کا لاشا تو خیمے تک آئے گا مگر قاسم کا لاشا نہیں، سخرو۔ عزیزان گرامی ادھر شب میں دولہا بنا حسن کا یتیم، بس 2 سے 4 منٹ میں زینب تمام ہے، اور ادھر امام حسین نے جب رخصت نہ دی تو ایک مرتبہ جناب ام فروا کے قریب آئے، ام فروا نے دیکھا بیٹا قاسم ابھی تک تم موجود ہو، کہا اما چچا جان اجازت نہیں دیتے، آؤ میرے ساتھ، بس ایک مرتبہ خیمے میں لے گئے، اس کے بعد یاد آیا کہ بازو پر ایک تعویذ میرے والی وارث نے باندھا تھا، کھولا، اسے پڑھا، کہا لے جاؤ اس تعویذ کو اپنے چچا کو دے دو۔ اب جیسے ہی امام حسین کے سامنے تحریر آئی، دیکھا، آنکھوں سے لگایا قاسم بھیا کا خطلہ ہے یا موت کا پیغام، قاسم اب کون روک سکتا ہے؟ خدا کی مختصر کرتی گفتگو عزیزان گرامی، ادھر جناب قاسم کو تیار کیا، مختار جناب رخصت کیا، ادھر جناب قاسم نے بڑی خوبصورت جنگ لڑی ہے کربلا، لیکن عزیزان گرامی 13 برس کا سن ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے جب گھیر گھیر کے حملہ کرنا شروع کیا نا، اس وقت جناب قاسم زخمی ہو کر مقتل میں زین سے زمین پر آ گئے۔ اب ادھر قاسم زین سے زمین پر آئے تو بے ساختہ ایک آواز نکلی، یا اماں چچا جان میری مدد کو آئی۔ ادھر جناب قاسم کی آواز سنی، حسین خاطر کربلا بچو، یہ کہتے ہوئے دوڑے میرے پہیا کی نشانی، اینا قاسمہ اینا قاسمہ۔ عزادارو ادھر قاسم جب زین سے زمین پر آئے تھے نا، اب قاسم رہا نہیں بلکہ یکبارگی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے حسن کا یتیم قاسم گھوڑے سے زمین پر آیا تو تقسیم ہو گئے۔ ادھر حسین آواز دیتے ہوئے پہنچے، پھر جواب نہ آیا، جیسے ہی مقتل میں گئے تو عجب منظر دیکھا حسین نے، کیا دیکھا؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑے خاک کربل میں بکھرے ہیں، پیٹ سے ردا اتاری خاک پر بچھا کے چاہتے ہیں کہ ان لاش کے ٹکڑوں کو اٹھائے۔ عزادارو حسین نے عجب منظر دیکھا، ایک نقاب پوش بیوی کبھی اس ٹکڑے کے قریب کبھی اس ٹکڑے کے قریب، حسین نے آواز دی بیوی آپ کو اے میرے لال پہچانا نہیں، یہ تمہاری اماں زہرا۔ عزادارو سنو، لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ابا کے دامن میں رکھ کے اب حسین لے کے چلے، سوچتے ہیں کہ بھابھی کو کیا جواب دوں گا، آہستہ آہستہ حسین قدم بڑھا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا
शादियाने बज रहे थे। मीर अनीस कहते हैं बीबी फरवा ने जवाब दिया, बाजे वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, कैसा लाशा मेरे बच्चे की बारात। रोज़ादारों मजलिस तमाम है, अरे शब का नौशा इधर से सही लाश के टुकड़े खैबर में पहुंचे, बीबियों में कोहरा। अरे उधर एक शब की बेवा तो अपने वालियों वाले को क्या कह के रोती, जैसे ही खबर मिली सारा सीना पीट लिया।